السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ اے ایمان والو، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، البتہ تمہاری باہمی رضامندی کی تجارت ہو، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تعالی تم پر مہربان ہے۔ دیکھیے، اس آیت کریمہ سے پہلے نکاح کے ذریعے نفس میں تصرف کی وضاحت کے بعد اب مال میں تصرف کا شرعی طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اس آیت میں باطل طریقے سے مراد وہ طریقہ ہے جس سے مال حاصل کرنا، کمانا اسلام نے غلط اور حرام قرار دیا ہے، جیسے سود، چوری، جوئے کے ذریعہ مال حاصل کرنا، اسی طرح جھوٹی قسم اور جھوٹی وکالت، کسی کے ساتھ خیانت، چھیننے اور غصب کرنے کے ذریعہ مال کا حصول، یا گانے بجانے کی مزدوری، یہ سب طریقے مال حاصل کرنے کے باطل ہیں، اور باطل اور حرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یوں ہی اپنا مال غلط طریقے سے کھانا، یعنی گناہ نافرمانی کے ذریعہ خرچ کرنا بھی اسی عموم میں داخل ہے، اور ہر دور میں رشوت کا لین دین کرنا، یا خرید و فروخت کے وقت ڈنڈی مار کر سودا بیچنا، یا ملاوٹ کر کے سامان کو خریدنا، یا قرض دبا لینا، اسی طرح ڈکیتی کے ذریعہ ایسے ہی ہفتہ اور بھتہ خودی، یا لوگوں کے ساتھ پاس پرچیاں بھیج کر دادا گیری کے ذریعہ ہراساں کے اور مال حاصل کرنا، یہ سب باطل میں شامل ہے۔ اور واضح رہے کہ اسلام نے حرام کمانے، حرام کھانے کی اللہ کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ مختلف احادیث میں بڑی سخت وجیدہ بیان ہے، آپ کے سامنے چند حدیثیں ہیں۔
سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو وہ صدقہ راہ خدا قبول نہیں، اور خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہے، اپنے بال چھوڑ کر مت تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ اللہ تعالی برائی سے برائی کو، ہاں اللہ تعالی نیکی سے برائی کو مٹا دیتا ہے، یقیناً خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا۔ امام احمد نے اسے درج کیا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جسم پر جنت حرام ہے جو حرام غذا سے بنا، اسے کنز العمال نے نقل کیا ہے۔ ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد اپنی غذا پاک کر تو مستجاب الدعوات مل جائے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے، اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑھا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر۔ یہ معجم الاوسط کی روایت ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بعد کا بدن غبار آلود ہوتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر یا رب یا رب، حالانکہ لباس حرام اور غذا حرام، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ امام مسلم نے اس کی تخریج کی ہے۔ تو یہ چند حدیثیں اس سلسلے میں مسئلے کو واضح کرنے کے لیے مفسرین نقل کرتے ہیں۔ یہاں جو فرمان الہی ہے، الا ان تکون تجارت، کہ اگر تمہاری باہمی تجارت ہو، مطلب یہ ہے کہ باہمی رضامندی سے تجارت کرو، وہ تمہارے لیے اور باہمی رضامندی سے یہ بات حاصل ہو کہ خرید و فروخت جن میں بائع اور مشتری، خریدار اور بیچنے والا، ان کی رضامندی نہ ہو تو وہ خرید و فروخت کی صورتیں درست نہیں ہیں۔ جیسے اکثر ضبط شدہ چیزوں کی نیلامی کرنا کہ اس میں مالک راضی نہیں، یوں ہی کسی دکان مکان کی جائیداد جبری قبضہ کر لے
یہ حرام ہے۔ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ مال کا مالک بننے تجارت کے علاوہ اور بھی بہت سے جائز جس سے انسان مال کا مالک ہوتا ہے، جیسے تحفے کی صورت میں تحفہ دیا، کسی کو ہدیہ دیا، تو اس سے بھی جو لیتا ہے اس کے لیے یہ مال حلال ہے۔ اسی طرح وصیت کے ذریعے کسی نے وصیت کر دی کہ فلاں کو ہمارے مال میں سے مرنے کے بعد دیا جائے، اب وہ مال آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو وہ بھی حلال ہے۔ ایسے ہی وہ مال جو وراثت میں مرنے والے مر گئے اور ان کے بعد جو قرآن کریم اور شریعت مطہرہ نے اس کے مال میں جو وراثت کے حصے رکھے ہیں کہ بیٹے کے لیے اتنا، بیٹی کے لیے، شوہر کے لیے اتنا، بیٹی کے لیے اتنا، ماں کے لیے اتنا، تو یہ جو مکمل وراثت کا جو نظام ہے، اس وراثت کے نظام کے ذریعے مال بنتا ہے، وہ بھی جائز پاکیزہ مال ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں تجارت کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ مالک بننے کی اختیاری صورت ہے۔ ظاہر ہے کہ مالک بننے کی اختیاری صورت تجارت میں ہے کہ باقاعدہ مال کو دو افراد، ایک کا مال ہے اور دوسرے کے پاس پیسے ہیں، یا پھر جو ہے بے کی جتنے طریقے ہیں، بے صرف ہو کہ دونوں طرف نقد ہو، سونے کو سونے سے بدلنا، چاندی کو چاندی سے بدلنا، یا چاندی کو سونے سے بدلنا، سونے کو چاندی سے بدلنا، یا نقد جو آج کل کرنسی ہے اور کرنسی کے ذریعے کوئی چیز خریدنا، تو یہ سب دونوں دو طرفہ اختیار سے ہوتا ہے، اور دونوں فریق اختیار کر کے اپنے اختیار سے مال کے مالک بنتے ہیں۔ بقیہ وصیت، وصیت کرنے والا مرد تو اس کو لینے، جس کے لیے وصیت کیا ہے اس کا اختیار نہیں ہے، غیر اختیاری اور حاصل ہو گیا۔ ایسی وراثت میں جو مال حاصل ہوتا ہے وہ بھی غیر اختیاری طور پہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث غیر اختیاری طور پہ مال حاصل ہوتا ہے۔ تو تجارت ایسی چیز کہ اس میں لین دین اختیاری ہوتا ہے، اس بات اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر تجارت کرنا اور تجارت کے ذریعہ مال ترقی دینا اور مال میں بڑھاوا کرنا، اس سلسلے میں احادیث شریف میں مختلف جو ہے بیانات موجود ہیں کہ تجارت کی فضیلت کیا ہے۔ اس سلسلے میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر انبیاء علیہ السلام اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو کی تخریج کی ہے۔ ایسی سیدنا معاذ ابن جبل سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو گفتگو کے وقت جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ کرتے ہیں تو خلاف ورزی نہیں کرتے، جب ان کے پاس کی جائے تو خیانت نہیں کرتے، جب کوئی چیز خریدے تو اس کی برائی بیان نہیں کرتے، اور جب کچھ بیچے تو اس کی تعریف نہیں کرتے، جب ان پر کسی کا آتا ہوا تو وہ دینے میں پسوپیش نہیں کرتے، اور جب انہوں نے کسی سے لینا ہو تو اس پر تنگی نہیں کرتے۔ تو گویا ایسے تاجروں کے
منقبت بیان کی گئی ہے اور اندازہ لگائیں آج کے تجارتی بازار کی، کہ بازار میں کس قدر ملاوٹ، دھوکہ، وعدہ خلافی، قسم کے ذریعہ مال کو جو ہے بیچنے کی کوشش کرنا جو عیبدار ہو، تو یہ چیزیں یقیناً انسان کے لیے مہلک ہیں اور اقتصادی دنیا کے لیے پریشان کن ہیں، اور جس سے ہر طرح کی برائی پھیلتی ہے۔ سیدنا رفاعہ سے روایت ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن وہ تاجر جو فاسق اٹھائے جائیں گے سوائے اس تاجر کے جو اللہ تعالی سے ڈرتا ہو، بھلائی کرے اور سچ بولے، ایسا تاجر کامیاب ہوگا۔ یہ بھی ترمذی میں موجود ہے۔ ایسے ہی سیدنا حذیفہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جس کے پاس اس کی روح قبض کرنے فرشتہ آیا تو اس سے کہا گیا کہ تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ وہ بولا میں نہیں جانتا۔ اس سے کہا گیا غور کرو۔ کہنے لگا اس کے سوا کوئی نیکی اور نہیں جانتا کہ میں دنیا میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا اور ان سے اپنی رقم کا تقاضا کرتا تو امیر کو مہلت دیتا تھا اور غریب کو معاف کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے فرشتو اس سے درگزر کرو، جو گویا تجارت میں ضرورت مندوں کا خیال کرنا اور ایسی پالیسی اختیار کرنا جو لوگوں کا بخش ہو اور لوگوں کو پریشان کرنے والی نہ ہو، اس تاجر کی تعریف کی گئی۔ اسی طرح تجارت ایک ایسا معاملہ ہے جس کے ڈھیر سارے آداب ہیں، ان آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ جیسے تاجر کے لیے مناسب ہے کہ وہ روزانہ صبح کے وقت اچھے ارادے یعنی اچھی نیت کرے کہ بازار اس لیے جاتا ہوں تاکہ کمائی حلال حاصل کروں، اپنے اہل و عیال کی جو ہے دیکھ ریکھ کروں اور ان کے کھلانے اور پلانے کے ذرائع حاصل کروں اور ایسے لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤں اور مجھے اتنی وسعت مل جائے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں اور امانت داری کروں، نیکی کا حکم دوں، برائی سے روکوں، خیانت کرنے والے سے باز پرس کروں گا۔ اسی طرح تجارت کے سلسلے میں جعلی اور اصلی کرنسی نوٹوں کو پہچاننے کا طریقہ سیکھے، نہ خود جعلی نوٹ لے نہ کسی اور کو دے تاکہ مسلمانوں کا حق ہو۔ آج دنیا میں یہ بھی مسئلہ ہے آج کے تجارتی بازار کا ایک خطرناک مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ کرنسی کی جس شکل میں ہو، نقد کی جو شکل ہو، نوٹ ہو، چاہے وہ عالمی بازار میں چلنے والے نوٹ ہوں، اس میں اس کی ڈپلیکیٹ اور نقلی نوٹ باقاعدہ گروہ چھاپتے ہیں
اور اس کو بازار میں چلاتے ہیں، تو ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنا کہ ایسی فرق رہے۔ آج کے مختلف لوگ اور ماہر تجارت جو ہے، صرافہ بازار والے لوگ، ان کی آنکھیں نقلی اور اصلی نوٹ میں فرق کر لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی مشینیں ہیں کہ اس کے ذریعہ پرکھ لینا آسان ہوتا ہے۔ تو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ جعلی اور اصلی نوٹوں اور کرنسیوں میں فرق کرنے کی صلاحیت ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ خود جو ہے نقلی نوٹ کو اصلی سمجھ کے لے لے، یا اصلی نوٹ کو جو ہے نقلی نوٹ کو خود چلانے کی کوشش کرے۔ یہ چیزیں حرام ہیں، غلط ہیں، دوسروں کے کی حق تلفی ہے۔ اس واسطے اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی جعلی نوٹ دے اور دینے والے کا پتہ نہ چل سکے تو وہ کسی اور کو نہیں دینا چاہیے، اور اگر دینے والے کا پتہ چل جائے تو اسے بھی وہ جعلی نوٹ واپس نہیں دینا چاہیے، بلکہ پھاڑ کے پھینک دے اور کسی کو دھوکہ نہ دے۔ یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی نقلی نوٹ آ گیا تو لوگ اس کو نوٹ کی گٹیوں میں رکھ کر آگے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ طریقہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس جعلی نوٹ آ گئے اور آپ کو معلوم ہے کہ کس نے دیا ہے، تو آپ اس سے بات کر کے سمجھا کر اسے واپس کر دیں۔ لیکن اگر مالک کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ کو کس نے دیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس نوٹ کو جو جعلی ہے آپ آگے نہیں چلا سکتے، کیونکہ اس کو نقطۂ آتش کر دیں اور اسے جو ہے ہلاک کر دیں، کیونکہ آپ کے لیے یہ جانتے ہوئے کہ وہ نوٹ جعلی ہے، نقلی ہے، آگے چلانے کا آپ کو حق نہیں ہے، بلکہ یہ غلط ہے۔ اسی طرح آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ جو مال بازار میں بیچ رہے ہیں اس کو حد سے زیادہ تعریف نہ کریے، کہ یہ جھوٹ اور فریب ہے، کہ اگر خریدار اس مال کی تمام باتوں سے آگاہ ہو تو اس کی جائز اور صحیح تعریف بھی نہ کرے، یہ فضول ہے۔ یہ تو ایک اسلامی طریقہ ہے اپنے مال کو بیچنے کا، لیکن آج کی دنیا میں جو مارکیٹنگ کی دنیا ہے، جسے مارکیٹنگ کہتے ہیں، اس میں رائی کو پہاڑ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک معمولی چیز کے اتنے صفات اور اتنی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں کہ گویا اس سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو مارکیٹنگ کی دنیا ہی عام طور پہ جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہے، اور جھوٹ ہی اس میں سکھایا جاتا ہے، اور جھوٹ کے ذریعے ہی اس کو سیل کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ غلط ہے۔ جو صحیح کام ہے آپ کے مال کی، آپ کے بازار میں لائی جانے والی چیز کی، اس کے کام اور اس سے جو لوگ متعارف نہ ہوں انہیں متعارف کر دیں، لیکن جھوٹی تعریف اور اس کا ایسا تعارف کہ وہی چیز ہر ایک ہی چیز ہر جو ہے بیماری کی دوا ہے، تو ایسی تعریف کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح آپ جب خریداری کریں تو عیب دار مال نہ خریدیں، اور اگر خریدیں تو دل میں یہ عہد کر لیں کہ میں خریدار کو تمام عیب بتا دوں گا۔ اگر کسی نے مجھے دھوکہ دیا تو اس نقصان کو اپنی ذات تک محدود رکھوں گا، دوسرے پر نہ ڈالوں گا۔ جب یہ دھوکہ باز پر لعنت ہے اللہ کی، تو اپنی ذات کو دوسروں کی لعنت میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی آپ کے پاس کوئی عیب دار مال آ گیا، ایسا مال آپ نے غلطی سے خرید لیا جو جس میں عیب ہے، تو اب آپ ایسا نہ کریں
کہ دوسرے کو بیچتے وقت وہ عیب بتائے بغیر آپ بیچ دیں، اور دوسرے کو اس عیب کو واضح کیے بغیر آپ بے کر لیں، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو بیچنا ہی ہے تو آپ بتا دیں کہ اس میں یہ خرابی ہے، یہ عیب ہے، اس کے ساتھ اگر آپ کو لینا ہے تو آپ لے لیں، تو یہ طریقہ درست ہے۔ اسی طرح اگر جو مال آپ کے پاس موجود ہے اس میں مال اچھا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس آ کر اس مال میں عیب پیدا ہو گیا، تو اس عیب کو خریدار سے چھپانا نہیں چاہیے، ورنہ آپ ظالم اور گنہگار ہوں گے۔ ایسے ہی ایک ادب اور طریقہ یہ ہے کہ وزن کرنا اور ناپنے میں فریب کرنا بھی درست نہیں ہے۔ ایسی اصل قیمت کو چھپا کر کسی آدمی کو قیمت میں دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ ایسے ہی نفع بہت زیادہ نہ لے اور کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائے۔ ایسے ہی محتاجوں کا مال زیادہ قیمت سے خریدے تاکہ انہیں آسانی ہو، اور اگر قرض خواہ تقاضا کرے تو اس سے مہلت دینی چاہیے۔ اسی طرح جس شخص سے بھی معاملہ کرے، معاملے کے بعد اگر وہ پریشان ہو تو اس جو ہے تجارت کی دنیا میں اس کو وہ فس کرنا چاہتا ہے، واپس کرنا چاہتا ہے، تو اسے واپس لے لے۔ سودے کو ختم کرنا چاہتا ہے تو سودے کو ختم کر دے۔ تو اس اعتبار سے ہمیشہ دنیا کا بازار آخرت کے بازار سے نہ روکے، اور آخرت کا بازار مساجد ہیں۔ اسی طرح بازار میں زیادہ وقت گزارنے کی کوشش نہ کرے، یعنی جب بازار کا کام ختم ہو جائے تو پھر اس سے وہاں سے واپس آ جائے۔ اسی طرح یہاں جو فرمایا گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ایسے کام کرے جو دارین میں فلاح کا ذریعہ ہو، دارین میں ہلاکت کا ذریعہ نہ ہو۔ اور پھر ایک مسئلہ یہ کہ خود کو ہلاک کرنے کی بہت ساری صورتیں ہیں، اور کہ مسلمان ایک دوسرے کا قتل کرنا، ظاہر ہے یہ خود کو ہلاک کرنا ہے، چونکہ احادیث میں بتایا گیا کہ تمام دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسلمانوں کو دیکھو گے کہ وہ ایک دوسرے پر رحم کرنے، دوستی رکھنے، شفقت کا مظاہرہ کرنے میں ایک جسم کے مانند ہو۔ چنانچہ جسم کے جب کسی بھی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم جاگنے اور بخار وغیرہ میں اس کا شریک ہوتا ہے۔ تو یہ امت مسلمہ کو ایک جسم قرار دیا۔ تو ایک مسلمان دوسرے پہ ہاتھ اٹھائے، دوسرے کو قتل کرے، تو گویا اپنے انسان خود اپنے کو قتل کر رہا ہے، اپنے ہاتھ کو کاٹ رہا ہے، انگلی کو کاٹ رہا ہے، اپنی آنکھیں پھوڑ رہا ہے۔ تو گویا سارے مسلمان جب ایک جسم کی طرح ہوئے تو کسی مسلمان پہ اگر کوئی وار کرتا ہے تو کوئی اپنے جسم پہ وار کر رہا ہے، خود اپنے کو ہلاک کر رہا ہے۔ تو یہ مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں، اور قرآن کریم میں قتل کی جو مذمت ہے وہ بہت واضح طور پہ بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح احادیث میں بھی اس کی تفاصیل آئی ہیں۔ تو ہمیشہ اس سے انسان وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ بہت سی تشریحات ہیں جو مصنفین نے اپنے انداز میں کی ہیں، تو ان کا پاس و لحاظ یہاں جو
مقصد بیان کیا گیا کہ مال جو ہے غلط طریقے پہ حرام مال کو استعمال نہ کرے، اور حرام مال کا استعمال آپ کے کھانے میں، پینے میں، پوشاک میں، رہائش میں، ہر چیز میں، یعنی اپنے اوپر استعمال ہونے والے جتنے ذرائع ہیں ان سب سے بچنا چاہیے کہ اس میں حرام شامل نہ ہو۔ آج کل یہ مسئلہ بہت سے مالدار پوچھتے ہیں کہ سود کا کیا مصرف ہے؟ تو سود کا مصرف کیا ہے؟ سود کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اور سود خوری اور سود کے جتنے ذرائع ہیں ان سب پہ لعنت بھیجی گئی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ مسئلہ ہے کہ آج کا عالمی بازار، تجارت جو ہے عالمی بازار، وہ سود سے بھرا ہوا ہے۔ خاص طور پہ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہماری رقم جو سود جو بینک میں جمع ہے اس پہ جو انٹرسٹ ملتا ہے، اور تو اور اب اس ربا اور اس سود کا نام بھی لوگ بڑا خوشنما رکھتے ہیں، مثلاً عربی میں اس کو سائبہ کہتے ہیں۔ ربا انٹرسٹ میں اپنے جو ہے خانے میں نوٹ کرتا ہے انٹرسٹ کی جگہ پہ، عربی میں اسے فائدہ، ظاہر ہے فائدہ کا لفظ انٹرسٹ کے لیے یا سود کے لیے استعمال کرنے سے وہ رقم سود بدل نہیں جاتی ہے بلکہ سود ہی رہتی ہے۔ اس واسطے وہ سود سے بچنا ضروری ہے۔ تو اس کا استعمال کیا ہے؟ تو ایسے ممالک میں جہاں اسلامی اقتصادی نظام نہیں ہے، وہاں سود سے سابقہ ضرور ہوتا ہے۔ تو علماء نے اس کو یہ کہا کہ اس سود کو آپ لے کر کسی محتاج و غریب کو ثواب کی نیت کے بغیر دے دیں، یہ حل بتایا، یعنی ظاہر ہے کہ کوئی طریقہ اور کوئی حل تو نہیں ہے، لیکن وہ اس اعتبار سے کہ وہ سودی رقم اگر بینک میں پڑی رہے گی تو نہ جانے اس کا استعمال کہاں کہاں آپ کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، تو ایک طریقہ بتایا ہے کہ غریب کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دیا جائے، بس یہیں تک ہے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مدارس میں وہ جو ہے بیت الخلا بنا دیے جائے، راستے میں اس سے خرچ کر دیا جائے، یہ سب اپنے اپنے فہم کے حساب سے مسائل ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ اگر کوئی مسجد یا مدرسے میں اس طرح کی جو ہے بیت الخلا بنے ہوئے ہیں تو اس کا استعمال تو سب لوگ کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایک استعمال ہے۔ بہرحال فقہا نے جو خاص طور پہ بڑے دارالفتہ ہے وہاں سے اس طرح کے فتوے جاری ہیں، تو یہ شخص مبتلا بہی کے اوپر ہے کہ وہ اس کا استعمال کس طرح کرتا ہے۔ اصل مسئلہ تو وہ ہے کہ اس سودی نظام کو کیسے ختم کیا جائے، اور ایسا نظام جو کہ نفع بخش ہو انسانیت کے لیے وہ کیسے لایا جائے، اس کے لیے کوشاں رہنا ضروری ہے۔ بہرحال یہ چند گزارشات ہیں جو اس آیت کی روشنی میں واضح کی گئی ہیں۔